اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے غلام رسول نازکی کی جو غزل ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کی۔ آج ہمیں اس کے جو یہ سوالات ہیں وہ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، سیلاب تبسم کی وضاحت کیجیے۔ سیلاب تبسم کے معنی ہے مسکراہٹ، یعنی محبوب کی مسکراہٹ کی فرادانی، یعنی محبوب کی مسکراہٹ اتنی شوق اور فراداں ہے کہ ہر ایک چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے، یعنی اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے۔ دوسرا سوال، شاعر کی نظر میں دنیائی محبت کی کون سی چیز نرالی ہے؟ شاعر کی نظر میں دنیائی محبت کی ہر چیز نرالی ہے، ہر ایک چیز نرالی ہے۔ خاص کر اس کی یہ بات نرالی ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان جب بات چیت اشاروں ہی اشاروں میں ہوتی ہے، جب عاشق اور معشوق ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کرتے ہیں تو یہ بات سب سے نرالی ہے۔ تیسرا سوال، گوشے تنہائی سے کیا مراد ہے؟ گوشے تنہائی یعنی تنہائی کی جگہ جہاں کسی کا کوئی عمل داخل نہ ہو یا کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ نازکی کے شعر میں گوشے تنہائی کی ترکیب اس کے لغوی معنی میں آئی ہے۔ سوال نمبر 3، لذت رسوائی اور رسوائی محبت کی وضاحت کیجیے۔ لذت رسوائی سے مراد یہ ہے کہ محبوب کی چاہت اور عشق میں عاشق جب رسوا ہو جاتا ہے، جب عاشق محبوب کے عشق میں رسوا ہو جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو بھی محبت کی سوغات سمجھتا ہے، اس رسوائی کو محبت کی سوغات سمجھتا ہے، یعنی اس رسوائی میں وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اب ہے رسوائی محبت سے مراد ہے عاشق جو محبوب کی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جو عاشق محبوب کی محبت میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اتر نہیں سکتا ہے محبوب کی محبت میں، محبوب اس کی قدر نہیں کرتا، وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ رسوائی اور بدنامی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ بدنامی کا ہی شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھے 3 سوالات اس کے۔ اس کی ایک اور غزل ہے جو کہ T1 میں ہی ہے، فیض احمد فیض کی۔ غزل پڑھنے سے پہلے میں آپ کو فیض احمد فیض کے بارے میں تھوڑی جانکاری دوں گی۔ حالات زندگی، فیض 13 فروری 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی ابراہیم میر سے حاصل کی۔ فیض نے عربی اور فارسی کی جو ابتدائی تعلیم تھی ابراہیم میر سے حاصل کی۔ اس کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے عربی اور انگریزی دونوں مضامین میں MA کی ڈگری حاصل کی، یعنی ماسٹرز کی۔ اس کے بعد وہ امرتسر کے MAO کالج، امرتسر میں ایک کالج ہے جس کا نام MAO ہے، میں لیکچرر ہو گئی، وہاں وہ لیکچرر ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا، ہٹلر ایک بادشاہ ہوتا ہے جرمن کا، جب اس نے روس پر حملہ کر دیا تو فیض کالج کی ملازمت چھوڑ کر فوج میں لیفٹیننٹ کی حیثیت سے بھرتی ہو گئی۔ پھر فیض احمد فیض نے ملازمت چھوڑ دی اور لیفٹیننٹ کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہو گئی۔ 1944 عیسوی میں آپ کو لیفٹیننٹ کرنل بنایا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بن گئے۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں فیض کو 4 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور آپ کی زیادہ تر نظمیں انہی جیلوں کے اندر لکھی گئیں، یعنی فیض نے اپنی زیادہ تر نظمیں جیل کے اندر ہی لکھی۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں انتقال فرمایا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فیض بہت سادہ لوح انسان تھے، بہت ہی سادہ قسم کے انسان تھے، غصہ بہت کم کرتے تھے، غصہ زیادہ نہیں کرتے تھے۔ مزاج کی نرمی ان کے کلام میں بھی دیکھی جا سکتی، جو فیض کے کلام ہیں ان میں اس کی نرم مزاجی دیکھی جا سکتی ہے۔ شاعرانہ خصوصیت، فیض کے کلام میں شاعری صرف مشاہدہ ہی نہیں بلکہ مجاہدہ بھی ہے۔ ان کے یہاں رقیب دشمن کو کہتے ہیں، رقیب کا تصور بڑا نرالا ہے۔ وہ اپنے رقیب سے نفرت نہیں کرتے، وہ دشمن سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا رازدار بناتے ہیں، دشمن کو اپنا رازدار بناتے تھے۔ مزدوروں اور زبردستوں سے ہمدردی فیض کے خمیر میں شامل ہے۔
فیض کی مطلب یہ ایک خوبی تھی کہ وہ جو مفلس لوگ تھے یا مزدور لوگ تھے ان کے ساتھ وہ ہمدردی کرتے تھے۔ 1931 میں فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے سامنے آیا۔ اس کے بعد کلام کے دوسرے مجموعے بھی منظر عام پر آتے رہے، جن میں زندان نامہ، دست صبا، دست تہدست اور سروادی کے سینہ یکے بعد دیگر یعنی ایک دوسرے کے بعد منظر عام پر آتے رہے۔ فیض کے مجموعے میں کئی ایسی نظمیں بھی شامل ہیں جو عشقیہ کم اور سیاسی اور سماجی نوعیت کے زیادہ ہیں۔ ان کا فن بھی پختہ ہو چکا ہے اور خیالات بھی بلند اور بامقصد ہوتے ہیں، یعنی ان کے خیالات بامقصد اور بلند تھے۔ فیض کا سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز جس کو لینن امن انعام دیا گیا۔ سوویت یونین کا سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا وہ فیض کو مل گیا، جس کا نام لینن امن انعام تھا۔ باقی وسلم شکریہ۔